جیسے ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بات بتائی ہے کہ اس وقت تو بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت اس بات کا فکر دلانے کا وقت ہے کہ ہمارا متدان کیسا ہو، کتنا ہو اور کس طریقے سے ہو۔ میں تھوڑی سی رہنمائی اور رہبری کے لیے آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ آپ کا گاؤں جولا یہ سب پرانے سے جڑے ہوئے گاؤں ہیں۔ پرسوں ہم نے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑی ریلی نکالی ووٹ بیداری کے نام سے، وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اخباروں میں بھی پڑھی ہوگی۔ بہت بڑی ریلی نکالی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ متدان زیادہ سے زیادہ کرے۔ میرا تعلق قصبہ بڑھانا جمعیت سے ہے، رہنے والا میں گاؤں کا سیروے کا ہوں۔ میرے ساتھ میں وہاں کے کچھ موقر اور مہذب لوگ، پردھان شوقین، یہ سب لوگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ ہم نے جو باہر گئی ہوئی ہماری ووٹیں ہیں، وہ دلت ووٹ ہو یا مسلم ووٹ ہو یا کوئی بھی ووٹ ہو، جس طریقے سے ہم گاؤں کا پردھانی کا چناؤ لڑتے ہیں اور لڑاتے ہیں، اس فکر کو لے کر کے باضابطہ ہماری جمعیت علماء ہند ہر مسلم گاؤں میں جا کر کے اس کا سروے کر رہی ہے اور وہاں جا کر کے وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ذمہ داری دے کر کے اور وہاں کا ووٹ اپنے پیسے سے بلا رہی ہے۔ وہ پورا خرچ جو ان سیاسی ذمہ داروں پر یا اپنی جیب خرچ ہم کر کے اور ان لوگوں کو بلا کر کے اور 3 دن کا ان کے آنے جانے کا خرچ، ان کی مزدوری، جیسے بھی جس آدمی سے بات ہو رہی ہے، اتنا فکر ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا متدان جو ہوگا وہ 90% سے کم نہیں ہوگا۔ آپ یاد رکھنا، 90% سے کم ہمارا متدان نہیں ہوگا۔ اور رہا میرے بھائی مسئلہ، پچھلی سب باتوں کو بھول جاؤ۔ جھگڑے ہوتے ہیں تو جھگڑے ہونے کے بعد اتفاق بھی ہوتا ہے، پیار و محبت بھی ہوتی ہے، اور پیار و محبت کے لیے جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو برسر اقتدار حکومت بیٹھی ہے آج، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جھگڑا کرا کر، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا ایشو تو نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس نے آپس میں ہمیں لڑائے اور لڑا کر کے آپس میں خون ریزی کرائی اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ مقصد جو ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے، کم وقت یہ کاغذ کی ناؤ چلتی ہے۔ اب سب جان گئے، ابھی بھی یہ اس طرح کا ہندو مسلم کرانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی متاثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کی چالوں کو سب جان گئے۔ اس لیے ہم سب کو یہاں رہنا ہے۔ ایک وقت وہ تھا، یاد ہوگی، ہم بچپنا ہمارا جب تھا کہ ٹوپی والے اور داڑھی والے یا اسی طریقے سے لنگوٹے والے یا چھوٹے والے سب لوگ ایک جگہ آپس میں بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ایک طرف سے مسجد میں اذان ہوتی تھی، ایک طرف سے مندر میں جو ہے بھجن بجتا تھا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ آج یہ اس طرح کا بھید بھاؤ ہو گیا کہ اگر مندر میں بھجن بجتے وقت اذان ہونے لگی کہ بھائی مارو مسلمانوں کو، اگر اذان ہونے لگی تو بھائی مارو ہندوؤں کو۔ یہ جو نفرت کی بات ہمارے درمیان میں کرا دی ہے اور اس سیاست سے یہ لوگ چل رہے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم آپ بھائی بھائی ہیں، ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ یہ مذہب بیر نہیں سکھاتا ہے۔ بتاؤ مجھے کون مذہب ہے جو لڑائی سکھاتا ہے؟ کون سا ایسا مذہب ہے جو ہندو مسلم سکھاتا ہے؟ ہمارا خون بھی وہی ہے، آپ کا خون بھی وہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کی باتوں کو لے کر کے سیاست کر رہا ہے، اور آج بھی میں نے کئی جگہ اپنے یوٹیوب وغیرہ پر یا اس پر بالیان صاحب کے بیان سنے، آج جو اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی تقریر سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ 11 تاریخ کے اندر ایسا متدان کرو جیسے وہ جیت لے کر کے یہاں اس سیٹ سے چلے تھے، ایسی ہار کر کے دکھا دو اور پھر ان کی یہ سیاست سکے میں مل جائے گی، اور پھر ہم پیار و محبت کے ساتھ انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسا ہمارا روایتی نظام اس ملک کے اندر پہلے سے چلا آ رہا ہے، اپنی اسی پرانی روایت کو ہم زندہ کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔